الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ آج داخل ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے کہ آخری عشرہ کو ہم کیسے گزاریں، دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی برابر نہیں ہے۔ ہر ایک کو دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور ترجیح دی ہے۔ یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 18,000 کم و بیش مخلوقات اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فوقیت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور دوسری طرف فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تخلیق کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے۔ یہ انسانوں میں ہو گیا، اور پھر انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو برابر نہیں کیا فضیلت کے اعتبار سے۔ تمام انسانیت میں سب سے افضل ترین لوگ حضرات انبیاء اکرام ہیں، پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، اور پھر پیغمبروں میں بھی سب سے زیادہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اسی طریقے سے آخری پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4-5 پیغمبروں کو تمام پیغمبروں کے اوپر فضیلت دی، جیسے کہ قرآن مجید کی بھی آیت ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور ان 4-5 پیغمبروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4-5 پیغمبروں پر فضیلت دی، بلکہ سارے پیغمبروں کے اوپر فضیلت دی اور امام الانبیاء بنایا۔ تو یہ تو پیغمبروں کی بات ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے زمین کو اگر آپ دیکھ لیں، زمین کے مختلف خطے مختلف خطوں سے فضیلت کے اعتبار سے اونچے درجے کے اوپر ہیں، جیسے کہ زمین کے اندر جو مساجد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، وہ قابل عزت جگہ ہیں، باعث عزت جگہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے۔ اور پھر مساجد میں اگر آپ دیکھیں، تمام مساجدوں میں بیت المقدس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، مسجد نبوی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور اسی طریقے سے مسجد حرام جو ہے، خانہ کعبہ جس کے اندر موجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ یعنی روئے زمین پر مساجد سب سے افضل، اور مساجد میں یہ 3 مساجد سب سے افضل ہیں، اور پھر ان 3 مساجد میں بھی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ مسجد حرام کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ تو ان سارے چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کو دیکھ لے، سارے فرشتے جو ہے معصوم ہیں، پاک ہیں، لیکن ان تمام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو قرب عطا کیا ہے، خاص قرب عطا کیا ہے، جن میں حضرت میکائیل ہے، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت دی ہے۔ اور پھر ان 4 فرشتوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 کے اوپر فضیلت دی ہے، اور ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ پیغمبروں کے پاس آنا جانا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنوں میں بھی ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن جو ہے وہ سارے دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور اس میں جمعۃ المبارک جیسی عظیم عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، مہینوں میں جو 12 مہینے ہیں
ان 12 مہینوں میں خاص رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ سارے مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاص میرا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک ایسے عبادتیں ہوتی ہیں جو پورے سال میں نہیں ہوتی، مثلاً روزے کی عبادت ہوگی، تراویح کی عبادت ہوگی، اعتکاف کی عبادت ہوگی، ذکر و اذکار زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس میں نیکیاں ایک نیکی پر کئی نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے، ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو باقی تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اس مہینے میں چونکہ 3 عشرے ہوتے ہیں، تو آخری جو عشرہ ہے اس آخری عشرے کو پہلے والے 2 عشروں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور اس میں عبادت بھی بڑھ گئی ہیں۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ رمضان المبارک پورا کا پورا مہینہ جو ہے یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا عشرہ جب ختم ہوتا ہے اور تیسرا عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اور ان کا نزول جو ہے یہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو تیسرا عشرہ جو ہے پہلے 2 عشروں سے زیادہ فضیلت والا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ فضیلت دی ہے۔ اور پھر جو آخری عشرہ ہے اس میں بھی ہر دن ایک جیسا نہیں ہے اور ہر راتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اس آخری عشرے میں بھی ہر راتوں میں طاق راتیں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت دی ہوئی ہیں۔ اور پھر طاق راتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ طاق راتیں ایسی ہیں جس میں لیلۃ القدر کی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان طاق راتوں میں بھی جو 5 راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں بھی اس رات کو زیادہ فضیلت دی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت دی ہوئی ہے، جیسے کہ ابھی تلاوت بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو قرآن کا لیلۃ القدر کے اندر نازل ہونا خود لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے بہت زیادہ کافی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تمہاری کیلکولیشن میں اس کا ثواب اور اس کی فضیلت تمہاری کیلکولیشن میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ انسانوں کو سمجھانا مقصود تھا تو انسانوں کے دماغی لیول کے اوپر آ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ حالانکہ خیر کا معنی ہوتا ہے خیر مخفف از اخیرو، خیر کا معنی صرف بہتر نہیں ہوتا، خیر کا معنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ بہتر۔ اب یہ بہت ہی زیادہ بہتر جو ہے یہ ہماری کیلکولیشن میں نہیں آ سکتا، کتنا بہتر ہے یا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا بھی دیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات کہہ دی کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 83 سال بنتے ہیں 1000 مہینے۔ ایک طرف 83 سال ہیں اور ایک طرف یہ ایک رات ہے، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، فرمایا کہ یہ نہیں کہا 1000 مہینوں کے برابر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی آگے کی گنتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی کیونکہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی کتنی فضیلت ہے۔ اور اب چونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ ساری تمہید اسی بنیاد پر میں نے بتائی ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اس آخری عشرے کی فضیلت کیا ہے اور اس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر دن باعث فضیلت ہے، ہر دن باعث رحمت ہے، ہر رات باعث فضیلت ہے اور ہر رات باعث رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا سمندر ہے وہ عین آخری عشرے پر جناب جوش میں آتی ہے، اور رحمتوں کا نزول جناب بارش کے قطروں کی طرح جناب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر برساتے ہیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر برساتے ہیں۔ تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو بازاروں کے اندر مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں یا مختلف دکانیں ہوتی ہیں جنہوں نے ایک خاص سیزن میں سیل لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس سیل کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو پروڈکٹ سستی ہو جاتی ہیں، دوسرا یہ کہ ہر ایک کی پہنچ میں آ جاتی ہیں، وہ ہر ایک کے لیے اویل ہو جاتی ہیں، ہر بندہ لے سکتا ہے، امیر بھی لے سکتا ہے، غریب بھی لے سکتا ہے۔ لیکن اس سیل لگانے میں تو دکاندار کا اپنا فائدہ ہوتا ہے،
کمپنی کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، مارکیٹ کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو نیکیوں کا سیزن لگایا ہوا ہے، یا جو نیکیوں کی سیل لگائی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے۔ اس میں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، اور بندوں کو قریب لانے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے لیے جن آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس کے آخر میں یہی ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت جاتا ہے جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ اور تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی آئے گا جب انسان گناہوں کو چھوڑے گا، جب انسان عبادات کی طرف آئے گا، جب انسان برائیوں کو چھوڑے گا، جب انسان نیکیوں کی طرف آئے گا تو انسان کے دل کے اندر تقوی آئے گا، اور جب انسان کے دل کے اندر تقوی آئے گا تو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا۔ یہ سیزن اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ سارا سال تم کاروبار کرتے ہو، سارا سال تم جناب کسب معاش کرتے ہو، سارا سال تم دوڑ دھوپ کرتے ہو، تمہاری روحانیت کمزور ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ ایک سیزن نیکیوں کا آ گیا ہے۔ پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا بھی عشرہ گزر گیا، اب جناب یہ آخری عشرہ آ گیا ہے، اور اللہ کی رحمت اپنے جوش پر آئی ہوئی ہے، اور رحمت کا سمندر جناب ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس رحمت کے سمندر میں جناب غوطہ زن ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے نا جی، یہ آخری عشرہ، اور پھر اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر، اس کی جو ہے نا جی بہت بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جناب تلاش کریں۔ تو اس لیے اب لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعیین کیوں نہیں کی؟ لیلۃ القدر کی تعیین تو نہیں ہوئی، کون سی؟ بس اتنا فرمایا گیا ہے کہ بھئی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کی تعیین نہیں ہوئی۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کی تعیین اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جاتا، لیلۃ القدر کی تعیین ہو جاتی، اور لیلۃ القدر کی تعیین ہونے کے بعد بھی اگر ایک انسان عبادت نہ کرتا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تام ہو جاتی، اور پھر ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس لیے اس کی تعیین نہیں ہوئی۔ دوسری اس کی تعیین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کی تعیین ہو جاتی تو لوگ خاص اسی رات عبادت کرتے اور اس کے بعد عبادت چھوڑ دیتے، اور جس سے اس رات عبادت نہ ہوتی وہ مایوس ہو جاتا، اس لیے بھی اس کی تعیین نہیں ہوئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور تیسری اس لیے اس کی تعیین نہیں ہوئی کہ لوگ اس کی جستجو میں رہیں، اور جب لوگ جستجو میں رہیں گے تو یہ لیلۃ القدر کی رات اسی شخص کو مل سکتی ہے جو اس کا طلبگار ہو، جو اس کا ظاہر بات ہے جستجو تو وہی کرے گا جو اس کا طلبگار ہوتا ہے، جو اس کے فضیلت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو یہ 3 وجوہات علماء کرام نے لکھی ہیں کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین نہیں کی۔ اور پھر 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو لیلۃ القدر گزارتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم لوگوں کی تو وہ ہوتی ہے کہ جو لیلۃ القدر میں ٹھیک ٹھاک عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لوگ تو کامیاب ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات کی فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو عبادت تو نہیں کرتے ہیں لیکن گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر بھی وبال تو کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی عبادت سے تو محروم ہو گئے۔ اگر تھوڑی بہت عبادت کر بھی لی، چلو عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ لی، تراویح کی کچھ رکعات پڑھ لیے، تو ان کا ثواب تو اس کو مل جاتا ہے، لیکن پہلے لوگوں کے برابر نہیں آ سکتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بدبخت ہیں، جو عبادت بھی نہیں کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی نہیں بچتے ہیں، گناہ بھی مسلسل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے وبال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ یاد رکھیں، جب بھی کسی مقام کو فضیلت دی جاتی ہے، یا کسی وقت کو فضیلت دی جاتی ہے، یا کسی مکان کو فضیلت دی جاتی ہے ثواب کے اعتبار سے، تو یاد رکھیں اسی جگہ پر، اسی مقام پر، اسی وقت پر اگر گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک گناہ کیا تو اس کا وبال بھی 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر نوافل کا ثواب جو ہے فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک گناہ کا وبال بھی 70 گناہوں کے برابر ہے۔
اور لیلۃ القدر میں تو فضیلت کی انتہا ہوتی ہے، اور ایسے موقع پر بھی اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے یا 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک گناہ کا وبال کتنا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، لیلۃ القدر کے حصول کے لیے جستجو کریں، کچھ نہ کچھ ضرور عبادت کریں تاکہ لیلۃ القدر ہمیں مل سکے۔ اور 5 راتیں ہیں، تقریباً 5 راتیں ہوں گی، طاق راتیں، ان میں جو ہے نا جی ہم عبادت کریں، کچھ نہ کچھ اٹھیں، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں، اور کچھ نہ کچھ نوافل جناب کی ترتیب بنائیں۔ اور اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا جی ہم لوگوں نے ہر چیز کے اندر اپنی منمانی اور اپنی مرضی کو شامل کر لیا ہے، جس کو ہم دین کا نام نہیں دے سکتے۔ ان کو بدعت تو کہہ سکتے ہیں لیکن دین نہیں کہہ سکتے۔ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر میں ہم لوگ جناب جب گٹا لگا لیتے ہیں، ہم لوگ اجتماعات کرتے ہیں، اور ہم لوگ جناب نفل کی جماعتوں کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر جناب بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، شور شرابے کرتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر میں یہ کرنے کے کام نہیں ہے بھائی۔ لیل کا معنی ہوتا ہے رات، اور رات کو جو عبادت کی جاتی ہے اس کے اندر تنہائی مطلوب ہوتی ہے۔ رات کی جو عبادات ہوتی ہے نا جی، دن کی عبادات میں اجتماعات مطلوب ہوتی ہیں۔ فجر میں آپ آئیں، ظہر میں آئیں، عصر میں آئیں، مغرب میں آئیں، عشاء میں آئیں، عیدین میں آئیں، جمعوں میں آئیں، یہ ساری دن کی عبادات ہیں۔ اور قربانی کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں، یہ دن کی عبادات ہیں، اور ان میں اجتماعیت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں رات کی عبادات جو ہیں وہ ان کے اندر تنہائی مطلوب ہوتی ہے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں اور تم ہو، بس تنہائی ہو، اور اپنی دل کی باتیں مجھ سے کرو، اور میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو رات کا مطلب تو یہ ہے۔ تو اگر ہم ان راتوں کو بجائے یہ ہے کہ ہم تنہائی کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جستجو میں لگیں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں اور اپنے گناہوں کی معافی کروائیں، بجائے یہ کرنے کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اجتماعات کے اندر جن کا دین کے ساتھ۔ دیکھیں شریعت نے کوئی خاص عبادت اس موقع پر نہیں بتائی ہے۔ ہاں، لیلۃ القدر کے حصول کے لیے عبادت کا تو کہا گیا، اب عبادت تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، جناب یہ عبادتیں ہیں ساری، تو ان عبادات کو کریں۔ لیکن خاص عبادت شریعت نے کوئی بھی اس رات کو نہیں بتائی ہے، لہٰذا ہمیں وہ کرنا چاہیے جس چیز کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بہرحال یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے سے فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ سب سے بڑی عبادت اس عشرہ میں جو حدیث سے بھی ہمیں ملتی ہے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، بجائے ہم ادھر ادھر کے کام کریں، جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے وہ عبادت کریں، اور وہ ایک دعا کی صورت میں سکھائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انک تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک تحب العفو فاعف، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ آپ سراپا معافی ہیں اور آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، اور یا اللہ ہمیں معاف فرما، یعنی اپنے گناہوں کو اپنے نام اعمال سے مٹوا دینا اللہ تعالیٰ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں اور اپنے نام اعمال کو صاف کریں، اور جس بندے کے نام اعمال سے گناہوں کی سیاہی مٹ گئی تو پھر یاد رکھیں کہ وہ بندہ پاک ہو گیا۔ اصل میں صحیح عبادت یہ ہے، عبادات ہم کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، لیکن سارا عشرہ اس دعا کا معمول رکھیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔